ویسے تو اقبال ہمارے ذہنوں اور درسی کتابوں میں زندہ ہیں، لیکن کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ اگر اقبال سچ مچ زندہ ہوتے تو قوم ان کے ساتھ کیا سلوک روا رکھتی۔ شاعروں کے معاملے میں تو اب تک قوم نے یہ کیا ہے کہ مشاعرے میں گئے تو ووٹنگ کر دی، پولیس کی نفری زیادہ ہوئی اور ووٹنگ کی گنجائش نہ دیکھی تو اشعار نوٹ کرنے بیٹھ گئے، شاعر کا آدھا شعر نوٹ کیا اور آدھا اپنی طرف سے بنایا، اور اس طرح اپنی شعر فہمی اور علم دوستی کا ثبوت دے دیا۔ زیادہ بڑی سطح پر یوں کیا کہ انہیں نصاب میں شامل کر دیا، ایک ادبی انعام دے دیا۔ شاعر جب تک زندہ رہا اسے شاعر تسلیم نہیں کیا، فوت ہو گیا تو دل پر پتھر رکھ کے اس کی ذات اور فن کو اسکالروں کے سپرد کر دیا کہ جی بھر کے اس کا پوسٹ مارٹم کریں۔ اس سے زیادہ شاعروں کی حوصلہ افزائی کے ہم قائل نہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ اچھے کلام پر شاعر کا منہ موتیوں سے بھر دیا جاتا تھا، اب موتی نایاب اور شاعر بے حساب ہیں، آدمی کس کس کا منہ موتیوں سے بھرے۔ خدا نہ خواستہ اگر کوئی موتی کسی کے حلق میں اٹک جائے تو لینے کے دینے پڑ جائیں۔ پرانے زمانے کے حاکم دل سے سوچتے تھے، دماغ کو سوچ بچار جیسی فضول چیزوں سے بچا کر رکھتے تھے، دماغ صرف جنگوں میں استعمال کرتے تھے، وہ بھی اپنا نہیں، جرنیلوں کا۔ اب ہمارے حاکم ہندسوں میں سوچتے ہیں، شاعر کی قیمت اس کے کلام سے نہیں لگاتے، اس کی وابستگیاں دیکھتے ہیں، اس کے نام کوئی چیک جاری کرنے سے پہلے اس کا کلام نہیں، اس کا بایو ڈیٹا سامنے رکھتے ہیں۔ اس طرح ان کا وقت بھی بچ جاتا ہے، منصفی کے کاغذی تقاضے بھی پورے ہو جاتے ہیں۔ جس شاعر نے اچھا شعر کہا ہو مگر لابی مضبوط نہ ہو تو زندگی بھر فعلاً مفعولاً فاعلات ہی کرتا رہتا ہے، کسی انعام، اعزاز یا پذیرائی کا مستحق نہیں ٹھہرتا، اور اقبال تو شروع ہی سے لابیوں کے خلاف تھے۔ بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی۔ ایسے شاعر کو ہم انعام کیوں دیتے جو لابیاں بنانے کی بجائے ان کو توڑنے کی فکر میں ہو؟ اگر بھول چوک سے ان کو کسی ادبی انعام کے لیے نامزد بھی کر دیا جاتا تو کوئی منصف سر کھجا کر ضرور پوچھتا، یہ ڈاکٹر محمد اقبال صاحب کون ہیں، ان کا کلینک کہاں ہے؟ دوسرے صاحب کہتے، ارے بھائی یہ نظریہ خودی والے ڈاکٹر ہیں۔ تیسرے صاحب کہتے، انہیں تو پہلے ہی انگریزوں سے سر کا خطاب مل چکا ہے، اب ہم سے مزید کیا چاہتے ہیں؟ یہاں منصف کنپٹی سے ہلا کر کہتا، مصیبت یہ ہے کہ ہم انہیں نظر انداز نہیں کر سکتے، ان کا نام منسٹری سے ریکمنڈ ہو کر آیا ہے، غالباً منسٹری میں ان کا کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ دوسرا منصف تذبذب آمیز لہجے میں کہتا، ٹھیک ہے ووٹنگ کر لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں استاد کالو بخش کا بھی خیال رکھنا ہے، ان کا نام بھی منسٹری سے ریکمنڈ ہو کر آیا ہے، ویسے بھی وہ کام کے آدمی ہیں، بجلی کے محکمے میں لائن سپرنٹینڈنٹ ہیں۔ اقبال حکیم الامت ہیں، قوم کے دکھ درد کا علاج اپنے کلام سے کرتے ہیں۔ اب ایلوپیتھی، ہومیوپیتھی اور ٹیلی پیتھی کا زمانہ ہے، قوم کے ہر قسم کے درد کا آدھا علاج تو ڈاکٹر کی فیس ادا کرتے وقت ہو جاتا ہے، باقی ماندہ کسر کیمسٹ پوری کر دیتا ہے۔ حکیموں کا رخ لوگ صرف اسی وقت کرتے ہیں جب ایلوپیتھک ڈاکٹروں کی کڑوی کیسیلی دواؤں اور کیپسولوں سے ان کا دل بھر جاتا ہے اور وہ گاجر یا بڑ کا مربع کھانا چاہتے ہیں۔ حضرت اقبال اگر زندہ ہوتے تو ان کے گھر پر حکیم الامت کا بورڈ دیکھ کر کوئی ضرورت مند ضرور ان کا دروازہ کھٹکھٹا کر پوچھتا، حکیم صاحب ہیں؟ اقبال شفقت سے پوچھتے، فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ مریض کراہ کے کہتا، خدمت تو حکیم صاحب میں آپ کی کروں گا، بس ذرا میرا ہاضمہ ٹھیک کر دیں، 10 روٹیاں کھا جاتا ہوں لیکن بھوک پھر بھی نہیں لگتی۔ اقبال پریشان ہو کر کہتے، آپ شاید غلط جگہ پر آ گئے ہیں، حکیم افراسیاب ساتھ والی گلی میں رہتے ہیں۔ حاجت مند زور دے کر کہتا، نہیں جناب، سمجھانے والے نے بالکل ٹھیک پتہ سمجھایا تھا، میں لوگوں سے پوچھتا ہوا یہاں آیا ہوں، سب نے متفقہ طور پر یہی کہا کہ آپ ہی قوم کے سب سے بڑے حکیم ہیں۔ اقبال اسرار خودی کا ایک نسخہ دے کر فرماتے، فی الحال تو آپ اس کا مطالعہ کیجئے، مرض باقی رہے تو پھر آئیے گا، انشاءاللہ آئندہ ضرب کلیم صاحب کا علاج کروں گا۔ ہمیں یقین ہے کہ ضرب کلیم کی نوبت آنے سے پہلے ہی مریض اپنی شفا یابی کا اعلان کر دیتا۔ نئی نسل کے شاہین جنہیں اقبال کے بارے میں صحیح معلومات نہیں، لعیق احمد انہیں ذوق آگہی کے کسی پروگرام میں بلوا کر کہتے،
بھائی بچوں، آج ہم آپ کو ایک ایسے شاعر سے ملواتے ہیں جن کا کلام آپ نے تمام شاعروں سے زیادہ پڑھا یا سنا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ ایک طرف اشارہ کرتے، ایک پردہ اٹھتا اور حکیم الامت ٹہلتے نظر آتے۔ اب سوال کیا جاتا ہے، ہاں بھائی بچوں، تو یہ ہے وہ شاعر، ذرا پہچانیے انہیں، کون ہے یہ؟ کوئی ذہین بچہ انہیں پہچان کر چلاتا، علامہ اقبال، علامہ اقبال۔ لئیق احمد بچے کی پیٹھ تھپکتے، شاباش، خوب پہچانا۔ بھلا آپ نے انہیں کس طرح پہچان لیا؟ کیونکہ آپ لوگوں کے ذہن میں تو ان کی تصویر ہے جس میں یہ اپنی ٹھوری کے نیچے ہاتھ رکھے گہری سوچ میں گم ہے۔ لڑکا بتاتا، جس طرح یہ ٹہل رہے ہیں اس طرح عام شاعر نہیں ٹہلتے۔ کیا مطلب؟ لڑکا وضاحت کرتا، جی عام شاعر جب ٹہلتے ہیں تو سگریٹ کے کش لگاتے ہیں، ساتھ ساتھ گنگناتے ہیں، بار بار ایک ہاتھ اپنی جیب میں بھی ڈالتے ہیں تاکہ رقم گن سکیں، بیچ بیچ میں بچوں اور بیوی کو بھی آواز دیتے ہیں تاکہ شعر کی جو آمد ہوئی ہے اس سے گھر والوں کو بھی مطلع کر سکیں اور ہو سکے تو محلے داروں کو بھی۔ لئیق احمد حیران ہو کر کہتے، بھائی واہ، بڑا گہرا مشاہدہ ہے آپ کا، بھلا یہ باتیں آپ کو کیسے معلوم ہوئی؟ لڑکا شرما کر کہتا، جی میرے ابو شاعر ہیں۔ اقبال زندہ ہوتے تو حلقہ ارباب ذوق کے سیکرٹری صاحب ضرور ان کے پاس پہنچتے کہ جناب ہمارے اگلے تنقیدی اجلاس کی صدارت قبول فرمائیے۔ اقبال کہتے، بھائی میں صدارتوں وزارتوں کے چکر میں نہیں پڑتا۔ سیکرٹری صاحب انہیں اپنا بھاری بھرکم رجسٹر کھول کر دکھاتے اور کہتے، بندہ پرور، ذرا نام گنتے جائیے، کیسی کیسی شخصیات نے ہمارے اجلاسوں کی صدارت کی ہے۔ اقبال کھانس کر کہتے، وہ تو ٹھیک ہے مگر صدارت۔ سیکرٹری صاحب فوراً کہتے، اچھا خیر، آپ صدارت قبول نہیں فرماتے تو نہ صحیح، لیکن ایک درخواست ہماری مان لیجئے، اگلے اجلاس میں اپنی کوئی نظم تنقید کے لیے پیش کر دیجئے۔ اپنے تعلیمی اداروں کی حالت زار پر نظر جاتی ہے تو خیال آتا ہے کہ ایک لحاظ سے اچھا ہی ہے کہ ہم روح اقبال ہی سے شرمندہ ہیں، ورنہ اقبال زندہ ہوتے تو ہمیں اقبال سے بھی ندامت ہوتی، اور اس ندامت کو دھونے کے لیے آب زمزم کے کئی کنستر درکار ہوتے۔ اتنا پانی لانے کی اجازت کس کو ملتی اور پرمٹ کون دیتا؟ ہم حاکم کے پاس درخواست لے کر پہنچتے تو وہ بھویں میچ کر ضرور پوچھتے، کیوں جی آپ اتنا آب زمزم کس لیے لانا چاہتے ہیں؟ کاروبار کا ارادہ ہے؟ ہم کہتے نہیں جی، ہم تو اپنی ندامت کو دھونا چاہتے ہیں۔ اس پر وہ جھلا کر ہماری درخواست پر لکھتے نامنظور، اور گرج کر ہم سے کہتے، خواہ مخواہ آ جاتے ہیں وقت ضائع کرنے۔ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں تو میونسپل کارپوریشن کے نلکوں سے بھی دھل سکتی ہیں۔